آپ 2018 سے پہلے کے پاکستان کو اور 2018 کے بعد کے پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 76 سال سے ملک کو لوٹا جا رہا تھا. اتنا لوٹا گیا 76 سالوں میں کہ ڈالر 100 روپے پر پہنچا. ایماندار لوگ آ گئے اور ان ایماندار لوگوں نے 3.5 سالوں میں 180 روپے کا ڈالر کر دیا. لیکن سر، سوشل میڈیا پر تضحیک امیز کلچر جو ہے بزنس کو کتنا نقصان دے رہا ہے؟ خان صاحب جس طرح کا ہمیں اس وقت کلچر دے رہے ہیں، جن کو لوگ مرشد بھی کہتے ہیں، تو میں مرشد سے ہی گزارش کروں گا کہ اپنے پیروکاروں کو کہیں ایسا کام نہ کریں. یار آپ کو سیاسی اختلاف ہے نا تو سیاسی جنگ لڑیں، کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں. پہلے وہ $100 بھیجتے تھے 10,000 ملتا تھا، اب $100 بھیجتے ہیں 30,000 ملتا ہے. موجہ نہیں لگ گئی ہیں تو موجہ تو خان صاحب نے لوائی ہیں نا، نواز شریف صاحب نے نہیں لوائی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں عثمان مقبول اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ. ناظرین، پاکستان کے اندر سیاست اور سیاسی معاملات کا مزاج ہمیشہ سے تیز رہا ہے، جس کی وجہ سے سیاسی منظرنامہ میں گہما گہمی رہتی ہے، اور یہ تمام چیزیں مل کے پاکستان کی اکانومی، بزنس اور بزنس مین کو کس طرح متاثر کرتے ہیں. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت خرم لودھی صاحب، جو کہ لاہور شاہ عالم مارکیٹ اور تاجر اتحاد گروپ کے صدر ہیں، اور اس کے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ 2018 سے پہلے کے پاکستان کو اور 2018 کے بعد کے پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، اس کا ایک آسان سا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پارٹی تھی، تحریک انصاف. بڑا عرصہ عوام نے انتظار کیا، بڑا عرصہ انہوں نے جد و جہد کی حکومت میں آنے کی. ہمیں یقین دلایا گیا سوشل میڈیا کے تھرو کہ ایک پارٹی چور ہے، ایک پارٹی ڈاکو ہے. 76 سال سے ملک کو لوٹا جا رہا تھا. اتنا لوٹا گیا 76 سالوں میں کہ ڈالر 100 روپے پر پہنچا. پھر آپ دیکھیں ایماندار لوگ آ گئے، پبلک نے بھی یقین کیا کہ ایماندار لوگ آ گئے، اور ان ایماندار لوگوں نے 3.5 سالوں میں 180 روپے کا ڈالر کر دیا. اور ان کی معاشی پالیسیز ایسی تھیں خیر سے کہ جب وہ جانے لگے، ایک تو انہوں نے پیٹرول پر، اگر پیٹرول 100 روپے کا باہر سے لے رہے ہیں تو عوام کو 70 روپے کا دیتے رہے، صرف اس لیے کہ پبلک کو یہ بتانے کے لیے کہ جناب ہم آپ کو چیز سستی دے رہے ہیں، چاہے اس کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. خزانے میں جتنے ریزروز تھے وہ اس مد میں ضائع ہو گئے. ایک خزانے کو یہ نقصان پہنچا، 180 کا ڈالر تو انہوں نے خیر سے اپنی دور حکومت میں کر دیا تھا، لیکن ناقص معاشی اصلاحات کی وجہ سے جب وہ گورنمنٹ سے گئے تو ڈالر 300 پلس ہو گیا. پھر اس وقت جو حکومت آئی چوروں کی، لٹیروں کی، اور وہ ادارے جن کو آج بھی بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ان لوگوں نے، انہوں نے محنت کی اور پھر اس ڈالر کو گریجولی 270 اور 276 کے درمیان میں لائے. مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی. میں روز ٹی وی پروگرامز دیکھتا ہوں، آج کل یوں بھی ہمارے اینکر حضرات ایک سیاسی جماعت کے حق میں بولنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں ریٹنگ زیادہ ملتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کے بیانیے میں یہ باتیں کیوں شامل نہیں کی جا رہی کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ بھائی اصل حقیقت ہے کیا. میں ایک کاروباری بندہ ہوں، جو سامان جو 1 لاکھ، میں امپورٹ سے ریلیٹڈ بات کرنے لگا ہوں کہ جس امپورٹ کے لیے اگر ہمیں $1 لاکھ چاہیے ہوتا تھا، جو $1 لاکھ اگر 10 لاکھ کا مل رہا ہے مثال کے طور پہ، وہ 28 لاکھ کا ہو گیا. لوگوں کا اصل زر کم ہو گیا. ہمارے ملک کے قرضہ جات ان بھائی صاحب کی وجہ سے، جن کو لوگ پیر و مرشد کہتے ہیں، 3 گنا اضافہ ہو گیا. ہمارے قرضوں پہ نہ لیا نہ دیا. ہم اگر 10 کروڑ پہ تھے ہم 28 کروڑ پہ چلے گئے، اگر ہم 10 ارب پہ تھے ہم 28 ارب پہ چلے گئے. ان کی نالائکی کی وجہ سے پبلک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ اپنا بیانیہ، اپنا اعلامیہ اس طریقے سے کرتے ہیں، اتنا کہتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں، میں کل لگتے ہوں گے پہلے اسٹیڈیم میں نعرے کہ فلاں قیدی نمبر لگتے ہوں گے، لیکن ابھی نئے اسٹیڈیم کا افتتاح ہوا،
تو ہر بندہ ٹک ٹاک دیکھتا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں. میں نے سوچا ایک ویڈیو دیکھی، دوسری ویڈیو دیکھی، کہ پھر وہی نعرے بھائی ایڈیٹنگ کر کے دوبارہ لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ جناب پھر وہی نعرے لگ رہے ہیں. یہ سستی شہرت ہے، یہ بالکل سستی شہرت ہے. میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اچھا کام پی ٹی آئی والے کریں گے تو میں ایک پاکستانی ہوں، میں سراہوں گا. اچھا کام میاں صاحب کریں گے تو میں ان کو بھی سراہوں گا. اچھا کام مریم نواز صاحبہ کریں گی، ہم ان کو بھی سراہیں گے. لیکن جھوٹ کو لے کر میں اکثر ٹی وی پروگرامز میں، ٹی وی پر دیکھتا ہوں یا سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے کو بھائی صاحب ملک سے باہر گئے، انگلینڈ میں لوگوں نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا، کہیں امریکہ میں کوئی مسئلہ بن گیا. یہ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. کہ دیکھا جائے نا تو جو ریمیٹنس ہمیں آتا ہے نا باہر سے، جسے ہم کہتے ہیں بیرون ملک پاکستانی، اگر آپ اس کا اعداد و شمار چیک کریں نا تو جو سعودیہ میں، کویت میں، قطر میں پاکستانی لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں نا، وہ اپنی ماں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں. ریمیٹنس ادھر سے آتا ہے. یہ جو بڑے بڑے ملکوں میں باقی پاکستانی بیٹھے ہیں، ان کے کوئی سٹیکس نہیں ہے ادھر. وہ اپنے بیوی بچوں کو لے گئے ہوئے ہیں، ان کی دوسری نسلیں ادھر چل رہی ہیں. لیکن شور بڑا ڈالا ہوا ہے سب نے. میں کوئی اپنے بہن بھائیوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ ملک میں آپ کر کیا رہے ہیں. میں آن دا ریکارڈ یہ بات کرتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب قرآن پاک اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت ان کی حکومت بنی تھی تو اس وقت ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا تھا، جو وہ آج کہتے ہیں جی کہ دوسروں کے لیے کچھ کیا گیا. اٹھائے نا قرآن پاک. بھائی جان ہمارے ملک میں یہ شیوا رہا ہے کہ جس دن الیکشن ہوتا ہے جیتنے والا جشن مناتا ہے، دوسرے اسی وقت کہنے لگ جاتے ہیں بےایمانی ہوئی ہے. اس سے پہلے الیکشن میں جب میاں نواز شریف صاحب جیتے تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ریگنگ ہوئی ہے. پھر خان صاحب وزیر اعظم بنے تو میاں صاحب نے کہا ریگنگ ہو گئی. یہ تو شیوا بن گیا ہے. بس بات اتنی سی کہ ہم کریں تو پن، تم کرو تو پاپ. جس کی حکومت بن جاتی ہے وہ اداروں کے حق میں بولتا ہے، جس کی نہیں بنتی وہ اداروں کے خلاف بولنے لگ جاتا ہے. بھائی نہ جاؤ نا اداروں کے پاس. اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ موجودہ حکومت فروری 2024 سے فروری 2025 تک کی ایک سالہ حکومتی کارکردگی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا چیزیں پہلے سے بہتر ہوئی ہیں یا نہیں؟ بھائی جان تھوڑا سا سکون ملا. سکون اس لیے ملا کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ کافی عرصے سے ڈالر ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے. بعض دفعہ کاروباری حضرات، کوئی ایکسپورٹر ہے کوئی امپورٹر ہے، ان کو ریٹ نکالنے میں بڑے دشواری کا سامنا تھا. ملک کے حالات ایسے تھے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت، جیسے بعض دفعہ لوگ، کچھ امپورٹر ہیں وہ لوگوں سے ڈی اے 60 ڈیز پر بھی مال اٹھاتے ہیں. ان کا مال ادھر پہنچتا تھا. سپوز انہوں نے $200 ڈالر پہ لیا، اور جب ان کی پیمنٹ دینے کی بات آئی تو اس وقت $250 ڈالر تھا. انہوں نے تو $200 پہ کنورژن ریٹ نکال کے اس سامان کو بیچ دیا. جب پیمنٹ دینے کی بات آئی تو 260 تھا. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. کئی لوگ بینک کرپٹ ہو گئے. خیر سے جو شخص جو مرضی کہے، ہمارے اداروں نے موجودہ حکومت کے ساتھ مل کر ایک ادارہ بھی بنایا SIFC، اور زراعت کو بھی فروغ دیا. کیسا زرعی ملک ہے ہم کہ کسی نے زراعت کے بارے میں سوچا ہی نہیں. آج اگر کچھ ہمارے ادارے زراعت کے بارے میں سوچنا لگتے ہیں تو لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. بھئی تمہارا کیا کام ہے؟ بھائی جان یہ ادارے کے لوگ آتے کہاں سے ہیں؟ کوئی آپ کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی میرا کزن ہے. یہ سارے ہم میں سے ہیں. خیر سے ہم سب پاکستانی نا ایک جیسے ہی ہیں. پاکستان کے 99%، 1% اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ لوگ میرا کہیں ولاگ سن کے نا چیخے نہ مارنے لگ جائیں. 99% لوگ کرپٹ ہیں، لیکن مانتا کوئی نہیں ہے. دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جس کو جہاں موقع ملتا ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں کوئی شخص برف کے پھٹے پہ بیٹھ کے، کوئی رکشے والا پاکستان کی معیشت پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ اپنی اصلاح تو کریں. آج تک 76 سالوں میں ہماری ماؤں نے، ہمارے جو بھی مائیں ہیں سب کی،
اپنے بچوں کو زیبرا کراسنگ کرنی نہیں سکھائی۔ ہم مسلمان ہیں جن کا ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم صفائی کرتے ہیں، کوڑا باہر پھینکتے ہیں، باتیں کروا لیں آپ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف غلط کام کوئی بڑے غلط کام ہے۔ بھائی جان، جب آپ اپنی شاپ سے باہر سامان رکھتے ہیں برآمدوں میں، کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ لیکن لیسر ایول پہ چل رہے ہیں لوگ، لیسر ایول پہ چل رہے ہیں۔ آج جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، شاید مجھے ان سے 100 اختلافات ہوں، لیکن اس وقت انہوں نے لاہور شہر کو اور پورے پنجاب کو جو صاف کرنے کا عزم لیا ہوا ہے، ہر پاکستانی ان سے خوش ہے۔ حسن نثار جیسے شخص جو بہت تنقید کرتے تھے، وہ بھی تعریف کر بیٹھے۔ تو جو بھی حکومت اچھے کام کرے گی، لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ جی بالکل سر، آپ نے ٹھیک کہا، بینگ اے پاکستانی انفرادی طور پر ہمیں اپنی تربیت اور اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن سر سوشل میڈیا پر قومی اداروں اور ان کے سربراہان سے متعلق تضحیک امیز کلچر جو ہے وہ پاکستان کی فورن انویسٹمنٹ اور بزنس کو کتنا نقصان دے رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے۔ اس کویسچن کے شروع میں وہی بات دوبارہ جواب دیتے ہوئے آپ کو کہوں گا کہ سب سے پہلے نا ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ اس تربیت میں مائیں بھی تربیت کریں، اساتذہ بھی تربیت کریں۔ سر، لوگوں کو ایک اچھا انسان بننے کی ترغیب دیں آسان لفظوں میں۔ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ غلط ہے، جھوٹ بولنا، ہر چیز کی برائی کی جڑ جھوٹ ہے۔ اگر خان صاحب جس طرح کا ہمیں اس وقت کلچر دے رہے ہیں، جن کو لوگ مرشد بھی کہتے ہیں، تو میں مرشد سے ہی گزارش کروں گا کہ اپنے پیروکاروں کو کہیں ایسا کام نہ کریں۔ دیکھیں، ہمارے آرمی چیف ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں دوروں پر جاتے ہیں۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیا سب کے گھروں میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ وہ ایک دادی بھی ہیں، وہ ایک نانی بن گئی ہیں۔ میں نے کل ٹک ٹاک دیکھی، مجھے شرم آ گئی۔ میرا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے، مجھ جیسے بندے کو شرم آ گئی کہ بھائی یہ کیا کلچر آپ دے رہے ہیں؟ کیا آپ اس شخص کو جو آپ کی سرحدوں کا نگہبان ہے، یار آپ کو سیاسی اختلاف ہے نا تو سیاسی جنگ لڑیں، کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں۔ پہلے تو کہتے تھے جی بے نظیر بھٹو کی تصویریں نون لیگ والوں نے بھیجیں پھینکی، آج انہوں نے زرداری صاحب سے، آج بلاول نے نون لیگ سے کیسے الائنس کر لیا، انہوں نے تو اس کی ماں کی تصویریں پھینکی تھیں۔ تو بھائی جان، ان میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ تو خانہ کعبہ جاتے ہیں، آپ تو مسجد نبوی جاتے ہیں، ان جگہوں کو، ان مقدس جگہوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا، میرا کسی سیاسی جماعت کے خلاف بولنے نہیں آیا ہوا۔ اس وقت پاکستان کو ڈالرز کی کم، شاید اخلاقی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چھوٹے ہوتے نا کہ ہم رسالہ پڑھتے تھے، تعلیم و تربیت۔ خیر سے اب نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، نہ ہمارے پاس تربیت ہے۔ دعائی کریں گے کہ اللہ ہمارے ملک کا بھلا کرے۔ دوسرے ممالک بھی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ تبھی کریں گے جب یہاں کچھ اچھا دیکھیں گے۔ سرمایہ کاری تبھی آئے گی کہ جتنے لوگ باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، ان سے کہیں نہ لگائیں ادھر فیکٹریز، کوئی نہیں لگائے گا۔ لیکن وہاں سب لوگ ہمارے اس پاکستان، ہم یہاں ہماری سٹیک ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا 100 روپے والا ڈالر 300 روپے کا ہوا۔ بھائی جان، بیرون ملک پاکستانی تو خوش ہونا چاہیے کہ پہلے وہ 100 ڈالر بھیجتے تھے، 10,000 ملتا تھا، اب 100 ڈالر بھیجتے ہیں 30,000 ملتا ہے۔ موجہ نہیں لگ گئی ہیں؟ تو موجہ تو خان صاحب نے لوائیاں نا، نواز شریف صاحب نے نہیں لوائیاں۔ تھینک یو۔